نے مریم نواز صاحبہ کا انٹرویو کیا، اس کے کچھ کلپس لیک ہوئے، یہ کیسے لیک ہو گئے؟ وہ ہماری ٹیم کے اندر ایک لڑکا تھا، اس کی جانب سے یہ حرکت کی گئی. کیوں کیا اس نے؟ آئی ڈونٹ نو. آپ اندازہ کریں نا کہ جس دن انٹرویو ہوا، انٹرویو ختم ہو گیا، وہ آپ جس طرح یہ میری آپ کا انٹرویو ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ جائے گا ایڈیٹنگ مشین کے اندر جائے گا. 3 دن اس لڑکے نے کام کیا. 3 دن کے بعد سڈنلی وہ آیا، اس نے کہا جی میں ریزائن کرنا چاہتا ہوں. تجھے کیا ہوگا بیٹھے بیٹھائے؟ عام طور پہ ریزگنیشن جو ہوتے ہیں نا، وہ آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی اس فیلڈ کے اندر ہیں کہ پہلی تاریخ کے بعد ہوتے ہیں جب لوگ سیلریز دے دیتے ہیں. اور میرے یہاں پہ سیلریز پہلی کو دی جاتی ہیں، بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ 31 کو دے دی جاتی ہیں. اس نے یہ مجھے یاد ہے 18 کو انٹرویو ریکارڈ ہوا، 21 تاریخ کو آ گیا وہ کہ جی میں ریزائن کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا بیٹا نوٹس پیریڈ نہیں آج سے یہ بھی نہیں ہوتا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا اٹس اوکے، خیر آپ نے ریزائن کرنا آپ کر دیں. تو میں نے اس کے جتنے 21 دن کی سیلری تھی وہ بھی اس کو ٹرانسفر کی. تو اس کے 15 دن کے بعد یا میں خیال 10 تاریخ کو جا کے، اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو جا کے وہ کلپس جو ہے وہ آئے. جب ہم نے بیٹھ کے فورینسک ڈیٹا نکالا اپنے اس کمپیوٹر کا، جا کے چیک کیا، تو پتہ لگا کہ انٹرویو جس دن ریکارڈ ہوا تھا اس کے اگلے دن جا کے اس ڈیوٹی آورس کے دوران، جب وہ صرف وہ لڑکا ڈیوٹی پہ ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا، صرف وہ، اس کی مجھے آج بھی یاد ہے، اس کی ڈیوٹی صبح 10 بجے اسٹارٹ ہوتی تھی. تو 11 بجے جو ہے اس کمپیوٹر کے ساتھ، اب یہ جس طرح یہ میرا فون جو ہے یہ پلگ ان ہوا ہے، یہ آپ فون جا کے لگائیں گے نا تو کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا آ جائے گا کہ فلاں ہارڈ ڈرائیو کے اندر جا کے نا یہ چیز انسرٹ USB لگی ہے یا فون لگا ہے. اس کے فون کا ماڈل نمبر، ڈیٹا سب آ گیا وہاں پہ کہ یہاں پہ جو ہے وہ کمپیوٹر کے ساتھ لگا کے چیز نکالی گئی، آ گیا سارا ریکارڈ. تو یہ بیسکلی میرے موسٹ پرابلی اسی کی طرف سے یہ حرکت کی گئی. اور یہ پتہ چلا ہے کہ اس نے خود سے ایکسائٹمنٹ میں پیسے لے کے کی یا اس کے پیچھے کسی نے؟ یہ میرے پاس کیونکہ اس کا کوئی پروف نہیں ہے، اس لیے میں کوئی اس بارے میں بات نہیں کر سکتا. لیکن یہ پتا ہے کہ اگلے دن، انٹرویو کے اگلے دن جو ہے یہ کام ہوا. کیا ریئیکشن تھا مریم نواز صاحبہ کا؟ اچھا مجھے نہیں پتا تھا، مجھے ایکچولی سب سے پہلے کال ہی ان کی آئی تھی، مریم نواز صاحبہ جی، کہ یہ آپ نے کلپ دیکھا ہے، یہ تو اس وقت سوشل میڈیا پہ آیا ہوا ہے. تو میں نے پھر آ کے کھول کے دیکھا، تو میں نے اس وقت بھی ان سے کہا، میں نے کہا لیٹ می انویسٹیگیٹ دس، مجھے پہلے چیک کرنے دیں کہ ہوا کیا ہے. تو پھر میں نے جب 2-3 دن لگائے اس کے اوپر اور چیک کیا، تو پھر میں نے ان کو انفارم کیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آئی ٹرسٹ یو، مجھے پتا ہے آپ یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ جرنلسٹکلی یہ غلط ہے. میں تو آج بھی کہتا ہوں یہ غلط ہے، کیونکہ ونس میں اور آپ اس وقت ریکارڈنگ کر رہے ہیں اور ہم میں سے کوئی انکمفرٹیبل ہے یا کوئی بات ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی جان اس وقت ریکارڈنگ بند کر دیں یا اس کو ایڈٹ کر دیجیے، ایڈٹ کر دیجیے. کئی مرتبہ ہوا. چلے میں آج آپ کے ساتھ ایک اور چیز شیئر کرتا ہوں. اب بہت سے لوگ اگر یہ بات کہتے ہیں، ایک پاکستان تحریک انصاف کے ایک صاحب ہیں جہاں آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میرے ساتھ یہیں پہ پوڈ کاسٹ کرنے آئے ہوئے تھے. کیا نام؟ چھوڑ دیں. اچھا نام آج ویسے کیا؟ نہیں اس کی ریزن ہے، میں بتا دیتا ہوں اس کی ریزن کیا ہے. 22 منٹ کا پوڈ کاسٹ ہو چکا ہوا تھا، ایگزیکٹ میں بتا رہا ہوں 22 منٹ کا. سوال ظاہری بات ہے میرے ہارڈ کور تھے. 22 منٹ ہو گئے. 22 منٹ کے بعد انہوں نے کہا جی ریکارڈنگ روک دیں. میں کہا کیا ہوا؟ یہ انٹرویو آپ آن ایئر نہیں کریں گے. میں کہا ٹھیک ہے. میں نے ان کو تھوڑا سا کنوینس کرنے کی کوشش کی کہ آپ کا جو اعتراض ہے آپ اس کو بتا دیجیے کیا ایشو ہے. انہوں نے کہا نہیں میں کمفرٹیبل نہیں ہوں، آپ اس کو انٹرویو کو روک دیں، وہ آن ایئر نہیں کریں گے پاکستان تحریک انصاف کا. میں کہا ٹھیک ہے اوکے. میں نے بند کر دیا. وہ انٹرویو آج تک نہیں آن ایئر ہوا، پڑا ہوا ہے میرے پاس، کیونکہ یو ہیو ٹو رسپیکٹ یور گیسٹ. میں بھی تو اس وقت آپ سے بیٹھا ہوں، یو ہیو ٹو رسپیکٹ یور گیسٹ. وہ آپ کا قیدی نہیں ہے، وہ آپ کا قیدی نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ نا بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ امیج ہوتا ہے کہ تو میرے آگے بیٹھ گیا نا، اون تیری ایسی تھی تیسی، اٹھ نہیں سکتا. نہیں اس طرح نہیں ہوتا. انٹرویوز اس طرح نہیں ہوتے. انٹرویوز مرضی سے کیے جاتے ہیں. آپ میرے پاس ابھی آئے، میں نے آپ کو کوئی تو نہیں کہا نا کہ بٹ صاحب یہ والا سوال کیجیے گا، وہ نہ کیجیے گا، نتھنگ لائک دیٹ. جو مرضی پوچھیں، جس طرح مرضی بات کریں، ڈزنٹ میٹر. سو یہاں پہ بھی جو ہے مریم نواز صاحبہ نے جب یہ کہا تھا نا کہ بھائی جان اس کو ریکارڈنگ کو ایک منٹ بند کریں، وہ بند ہونی چاہیے تھی. اب پرابلم یہ ہے، میں اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، انہوں نے کہہ دیا، میں نے لڑکوں کو کہہ دیا. بعد میں جب ہم لوگ گھر آئے ہمیں پتہ لگا وہ لڑکوں نے کیمرے نہیں بند کیے تھے، اینڈ دیٹ ہول تھنگ واز ریکارڈڈ. اس کے بعد ہم نے سوچا بیٹھ کے کہ یار یہ چیز تو ریکارڈ ہو گئی ہے. ہم نے سوچا کہ یار کیا اس کو انٹرویو کا حصہ بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے. دین وی ڈیسائیڈڈ کہ نہیں یار، جب ایک دفعہ میں نے کہہ دیا تھا کہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی پارٹ آف دا انٹرویو، تو وی کین ناٹ بی. وہ چاہے کتنا ہی دھماکہ دار کیوں نہ ہو، آپ کو شاید صدی کی سب سے بڑی بریکنگ اس کے اندر مل گئی ہو، لیکن مورلی غلط ہے نا. وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مورلس کی بات ہو رہی تھی. تو مریم نواز صاحبہ نے کیوں کہا کہ یہ روک دیں؟ میرے خیال میں ان کے پاس جواب نہیں تھا اس سوال کا. جو سوال کیا تھا؟ سوال گاڑی کے بارے میں تھا. وہ جو BMW گاڑی، کہ وہ آپ کی BMW گاڑی آپ کے نام پہ آئی، کیوں آئی؟ انہوں نے کہا مجھے پتا نہیں ہے. میاں صاحب کی مرسڈیز کے حوالے سے بھی سوال ہوا تھا، تو اس کے بارے میں بھی ان کو انفارمیشن نہیں تھی. یہ سوال میں نے شہباز شریف صاحب سے بھی کیا تھا بعد میں انٹرویو کے دوران، مرسڈیز کے بارے میں ان کے پاس بھی انفارمیشن نہیں تھی یا نہیں تھی. آبویسلی وہ دلوں کے حال تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن میں نے تو بار بار یہ سوال کیا کہ وہ مرسڈیز کس طرح مل گئی میاں صاحب کو. 90s کے اندر ایشو ہوئی ہوئی مرسڈیز، زرداری صاحب کی گورنمنٹ میں آ کے وہ کس طرح ان کو ایشو ہو رہی ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب نے کی، یوسف رضا گیلانی، اور صرف ان کو نہیں دی تھی، زرداری صاحب کو بھی. اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے بڑا اس پہ ایک بڑا عجیب و غریب موقف آیا کہ وہ توشہ خانہ میں کھڑی ہوئی گاڑیاں تھیں، پرانی ہو گئی تھیں، تو ہم نے کہا کہ دی کتنے کی تھی؟ 40 لاکھ روپے کی. 40 لاکھ. اور ویسے ایکچوئل کتنی قیمت تھی؟ مطلب مرسڈیز اگر آپ اس کی ویسے ویلیویشن کریں، ایون 2007-8 کے اندر بھی، جب مجھے نہیں ایگزیکٹ ایئر، مجھے ابھی 2009 تھا، شاید 9 تھا میرے خیال میں، تو ظاہری بات ہے اس سے تو زیادہ ہی ہوگی. وہ 40 لاکھ کی تو اس کی ویلیویشن تھی. دیے 6 لاکھ تھے، دیے 6 لاکھ تھے اس کے. 6 لاکھ میں انہوں نے وہ گاڑی لے لی تھی.
مرسڈیز گاڑی. تو اس کا انہوں نے کہا کہ روک دیں. اس باقی سارے سوالوں کے جواب ٹھیک دیے. باقی وہ دے نہیں تھی, باقی انہوں نے سارے جواب دیے تھے. اس اسپیسیفک سوال کے انہوں نے کہا مجھے میرے پاس انفارمیشن نہیں اس کو. اب دیکھیں نا, اب وہ کہہ دیا نا, انہوں نے کہہ دیا ریکارڈنگ بند کرنا. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے نہیں جی ریکارڈنگ بند ہوگی, ایسی تیسی. اس طرح نہیں ہوتا, اس طرح یو کانٹ ڈو دیٹ.